اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائمہ مستقیم ویلاگ چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو پرورش کا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی، کس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہوئی۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت مکہ شہر کی آبادی تقریباً 10,000 تھی، اور مکہ کے امیر لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پیسے دے کر دائی رکھتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کو ان عورتوں کے حوالے کر دیتے جو انہیں اپنے گاؤں لے جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کی آب و ہوا میں اکثر چھوٹے بچے بیمار ہو کر فوت ہو جاتے تھے۔ دیہات کی آب و ہوا چھوٹے بچوں کے لیے فائدہ مند ہوتی تھی، اور وہیں بچوں کو اعلیٰ عربی زبان سیکھنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ اس طرح عرب کے لوگ اپنے بچوں کے لیے دائی ڈھونڈتے، اور اسی طرح دیہات کی عورتیں بھی سال بھر مکہ آتی رہتی کہ کوئی بچہ مل جائے تو اس کی دیکھ بھال کے بدلے انہیں پیسے اور گفٹ مل جائیں گے۔ قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں اسی غرض سے اپریل 571 کے آخری دنوں میں مکہ آئیں۔ حلیمہ سعدیہ انہی عورتوں میں سے ایک تھیں۔ بنو سعد قبیلہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ مختلف موسم، مختلف مقامات پر گزارتے۔ بچے سارا دن بھیڑ بکریاں چرانے اور آپس میں کھیل کود میں گزارتے۔ عورتیں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتی اور خاندان کے باقی افراد کی دیکھ بھال کرتی۔ یہ لوگ کھجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ بعض اوقات انہیں سبزیاں اور گوشت بھی کھانے کو مل جاتا تھا۔ بنو سعد کی عورتیں مکہ آئیں تو ان گھروں میں گئیں جہاں وہ پہلے بھی خدمت دے چکی تھیں۔ ایک دائی نے جناب حمزہ کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ بنو عبد المطلب کے گھروں میں آئیں تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے۔ حلیمہ کو پتہ چلا کہ اس بچے کے والد عبداللہ وفات پا چکے ہیں تو سوچنے لگیں یتیم بچے کو لے کر جاؤں تو شاید اچھے پیسے اور گفٹ وغیرہ نہ ملیں، جیسے باپ اپنے بیٹے کی خوشی میں کرتے ہیں، دوسرے کب کرتے ہیں۔ حلیمہ تو پہلے ہی اس ایسے گاؤں سے آئی ہے جہاں کافی عرصہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ سخت مشکل میں ہیں۔ ان کا گدھا سب سے کمزور تھا۔ مکہ آتے ہوئے سارے قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ باقی لوگ سارا راستہ اس وجہ سے تنگی محسوس کرتے رہے، لیکن اسی گاؤں سے ہونے کی وجہ سے ساتھ لے آئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں بیٹا عبداللہ تھا جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا تھا۔ دونوں میاں بیوی اس وجہ سے ساری رات سو نہیں پاتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ اس کے بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اور گھروں میں بچہ لینے کے لیے گئیں، لیکن ان کی صحت اور حالت دیکھ کر کوئی ماں اپنا بچہ انہیں دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ حلیمہ کو کیا پتہ اس کی کمزور حالت ہی اس کی خوش قسمتی ہے۔ حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، خدا کی قسم میں خالی ہاتھ گاؤں واپس نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ کے شوہر نے مشورہ دیا، پھر ہم عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے کو ہی لے آتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر حارث بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی ملاقات بچے کے دادا سے ہوئی۔ عبد المطلب نے دائی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جواب ملا، حلیمہ سعدیہ۔ عبد المطلب نے کہا، واہ واہ، حلیمہ بھی اور سعدیہ بھی، یہ دونوں خوبیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، یہ تو کمال ہے۔ حلیمہ کا مطلب ہے نرم اور اچھے دل والی، اور سعدیہ کا معنی ہے اچھی قسمت والی۔ حضرت عبد المطلب کا اشارہ اسی طرف تھا۔ بی بی آمنہ اپنے بیٹے کو حلیمہ کے پاس لائیں۔ پیارا بیٹا اس وقت سبز رنگ کی چادر میں لپٹا ہوا سو رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں نے بچے کو گود میں لیا اور منہ سے چادر ہٹائی تو بچے کو اتنا خوبصورت دیکھ کر اس سے دل و جان سے پیار کرنے لگی۔ اتنا پیارا بچہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرا جی چاہتا تھا میں اسے دیکھتی ہی جاؤں۔ میں نے اس بچے کے ماتھے پر پیار دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 دن تھی۔ بی بی آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ غلاموں اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔
بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ کی 3 راتیں مکہ میں خیمہ میں گزری، کیونکہ سارے قافلے کے ساتھ ہی واپس گاؤں جانا تھا۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، میں نے محمد کو دودھ پلایا تو اپنے اندر تبدیلی دیکھی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے میرے بیٹے کے لیے ہی دودھ کافی نہیں ہوتا تھا، اب دونوں بچوں نے اپنی بھوک کے مطابق دودھ پیا۔ میرے لیے یہ ایک خوشگوار حیرت تھی۔ حارث اونٹنی کا دودھ دھونے گئے تو اونٹنی نے بھی خوب دودھ دیا۔ وہی اونٹنی جو پہلے بہت تھوڑا دودھ دیتی تھی، ایک لمحہ میں بدل گئی۔ میں اور حارث نے دودھ پیا، اپنی بھوک اور پیاس بجھائی۔ ایک مدت کے بعد ہمارا پیٹ بھرا اور ہم سکون کی نیند سوئے۔ اب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کوئی خاص بچہ لے کر آئے ہیں۔ حارث نے کہا، حلیمہ، خدا کی قسم ہم بہت ہی برکت والا بچہ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، واپسی کا سفر بالکل ہی مختلف تھا۔ میرا کمزور گدھا جو مکہ جاتے ہوئے سب سے پیچھے تھا، اب سب سے آگے تھا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ سب لوگ پوچھتے تھے، حلیمہ کیا تم نے نیا گدھا خریدا ہے؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا، اب اسے پکڑنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے خشک سالی میں بھی میری تمام بھیڑ بکریاں خوب دودھ دیتی تھیں۔ سارے گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے، جبکہ میرے جانور روز بروز موٹے تازے ہوتے جا رہے تھے۔ تمام لوگ اپنے چرواہوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اسی چراگاہ میں اپنی بھیڑ بکریاں لے جاؤ جہاں حلیمہ کی بھیڑ بکریاں تھیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں، فرق تو وہ خوش قسمتی ہے جو میرے حصے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ گزرتے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں محمد کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز میرا دھیان نہ رہا، شیما اپنے رضائی بھائی کو تپتی دوپہر میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گئی۔ میں تلاش میں نکلی اور شیما تک پہنچ گئی۔ جب محمد کو شیما کے ساتھ دیکھا تو میں شیما کو ڈانٹنے لگی، اتنی گرمی میں تم بچے کو ساتھ لے کر دور آ گئی ہو، اگر یہ بیمار ہو گیا تو؟ شیما نے جواب دیا، اماں جان، گرمی کیسی؟ بادل کا ٹکڑا میرے بھائی پر ہر وقت سایہ کیے ہوئے ہے، ہم جہاں جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال حلیمہ کے لیے آنے والے ہر دن پہلے سے بہت بہتر تھا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، سارا گاؤں ہی محمد سے پیار کرتا تھا۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ محمد کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگاتا اور اللہ کے حکم سے فوراً صحت مند ہو جاتا۔ انسان ہی نہیں، جانور بھی اس رحمت سے محروم نہ رہے۔ میرے گاؤں میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ محمد کے پاس لاتے، ان کا ہاتھ اس جانور پر پھیرتے تو وہ جانور تندرست ہو جاتا۔ ایک دن میں محمد کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ قریب سے گزرا۔ ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوئی، آگے بڑھی، محمد کے ماتھے پر پیار کیا اور واپس بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ قریشی بچہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص بچہ ہے۔ اس کا چہرہ بہت روشن تھا۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، محمد جتنا عرصہ میرے پاس رہے، کبھی بستر گندا نہ کیا اور نہ ہی کبھی آپ کے کپڑے خراب ہوئے۔ مقررہ وقت پر حاجت کرتے تھے، ان کی صفائی ستھرائی بہت اعلیٰ تھی۔ محمد کی عمر 2 سال ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ مکہ گئی کہ بچہ ماں کے حوالے کیا جائے۔ بی بی آمنہ اور عبد المطلب نے تو میرے توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بچہ مجھ سے دور رہے۔ اتفاقاً مکہ میں ان دنوں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس وبا کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے بڑے ہی ادب سے کہا کہ وبا خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بچہ ہمارے ساتھ ہی بھیج دیں۔ بار بار کہنے پر بی بی آمنہ راضی ہو گئیں۔ میں ایک بار پھر بچے کو اپنے گاؤں لے آئی۔ ہم بہت خوش تھے کہ وہ پیارا بچہ پھر سے ہمارے پاس ہے۔ شیما کی خوشی کی حد نہیں ہے، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، لوریاں سناتی، گیت گا گا کر دل بہلاتی۔ ایک دن محمد نے مجھ سے کہا، اماں، میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ میں انہیں سارا دن نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ محمد نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اب محمد نے بھی اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ شیما بیان کرتی ہیں،
محمد بکریوں کا ریوڑ چڑھاتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھیں اور کمال محبت ان کے ارد گرد ہی رہتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، محمد کے دوبارہ ہمارے گاؤں آنے کے کچھ سال بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ دو نورانی صورت والے انسان سفید لباس پہنے ہوئے آئے۔ وہ محمد کو اٹھا کر پہاڑی کی طرف لے گئے۔ انہوں نے محمد کا سینہ کھولا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا، اماں، دو آدمی قریشی بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے اس کا سینہ کاٹ دیا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ دوڑتی ہوئی محمد کے پاس پہنچی، دیکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا کہ نورانی صورت والے جدھر گئے ہیں میرا بیٹا ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ میں اور حارث دونوں پریشان ہوئے۔ محمد سے پوچھا تو اس نے کہا، سفید کپڑے پہنے ہوئے دو آدمی میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر یہاں لائے اور میرا سینہ چاک کیا۔ میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینکی۔ میرا دل نکالا، ایک طشت میں رکھ کر پانی سے دھویا اور دل واپس میرے سینے میں رکھ دیا۔ میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ اس سارے عمل میں مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں، میں نے محمد کی قمیص کا دامن اٹھا کر دیکھا تو زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں گلے لگایا اور بار بار چومتی رہی اور چہرہ تکتی رہی۔ 100 بار خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اور حارث بچے کو گھر لے آئے۔ ہم پریشان تھے اور سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے حارث سے کہا، کہیں ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بہتر یہی ہے کہ ہم اسے اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ میں اور حارث محمد کو لے کر مکہ گئے، بی بی آمنہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کے پاس چھوڑنے آئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے بی بی آمنہ کو سینہ چاک ہونے والی بات بتائی اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بی بی آمنہ نے کہا، اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پر کوئی جن بھوت کا سایہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ شیطان میرے بیٹے کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تو بہت ہی رحمت اور برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کر کے واپس اپنے گاؤں آ گئیں۔ اب حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت یادیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔